اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ سبھی کا پروگرام اے مسلمز لائف سٹائل میں، جہاں اب تک آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی کے طور طریقوں پر۔ دین اسلام نے وہ آداب جو عائد کیے ہیں اپنے بندوں پر، جو اللہ ہم سے توقع رکھتا ہے، جو اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھائے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ اپنے آپ میں کتنی بافضیلت چیز ہے، کتنے ثواب رکھتا ہے، ان چیزوں سے تو ہم واقف ہیں، البتہ یہ کہ ہماری زندگی کے روزمرے کا حصہ ہے۔ لیکن آئیے ایک تفصیلی گفتگو کریں کہ صدقہ اپنے آپ میں ہے کیا، اور جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس کے لیے بھی دین اسلام نے کوئی آداب عائد کیے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کیا ہیں۔ اس گفتگو میں دوبارہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ کا شکریہ ہے آغا کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور ناظرین اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی اور ہمارے ناظرین کا بھی شکریہ جو ان باتوں کو سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ جی تو آغا، جیسا ہم نے کہا کہ صدقہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، الحمدللہ ہمارے والدین اور ہمارے علماء نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک اہم چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے پوچھنے جائیں کہ یہ صدقہ اپنے آپ میں ہے کیا، تو ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کی تعریف بیان کر سکیں کہ صدقہ در حقیقت ہے کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تعریف بیان کریں کہ صدقہ اپنے آپ میں ہے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وہ فوائد جس سے ہم ناآشنا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ الہی آمین۔ خداوند متعال نے انسان کے مال اور جو اس کی چیزیں ہیں اس میں دوسروں کا بھی کچھ حق رکھا ہے۔ اچھا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے جتنا بھی مال و دولت ہم نے کمایا ہے یا وہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں 100% اس میں ہمارا حق ہے، پوری کی پوری ہماری ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی۔ بلکہ پروردگار نے اس میں کوئی دوسروں کا بھی حق رکھا ہے۔ یہ حق دو طریقے کا ہوتا ہے، یا واجب ہے جی یا مستحب ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو مستحب والا حصہ ہے، واجب ہے جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ میرے مال میں، میری چیزوں میں ایک حق معلوم ہے، جی۔ اور یہ حق معلوم یعنی معین ہے کہ کتنا دینا ہے، جیسے خمس ہے 20% بچت کے اوپر دینا ہے، تو یہ صدقہ واجبی ہے، یہ ضروری ہے کہ انسان اس کو نکالے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ لفظ اس سائڈ نہیں جاتا، اس کو صدقہ نہیں بولا جاتا۔ صدقہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے، اپنے مال میں سے یا اپنی چیزوں میں سے ایک حصہ لے کے نکال کے کسی فقیر کو دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے صدقہ۔ البتہ اس کے اندر ایک مین شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ بہت اچھے، جی۔ اس لیے اگر ہم صدقے کا ثواب پانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر نیت کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہم جب صدقہ دیں تاکہ نیت کریں قربتاً اللہ، کہ پروردگار یہ مال و دولت میں اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے، تکبر کے لیے، ریاکاری کے لیے اس لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے تجھے یہ میرا کام پسند ہے، تجھ سے نزدیک ہونے کے لیے، تجھ سے قریب ہونے کے لیے، اپنے آپ کے اندر کمالات کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں صدقہ۔ جی۔ اور اس کے فوائد آغا اگر آپ بیان کریں۔ دیکھیے روایات بھری پڑی ہیں صدقے کے فائدے سے، میں صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا۔ جی۔ روایت کہتی ہے کہ صدقہ 70 طرح کی بلاؤں کو انسان سے دور کرتا ہے۔ جی، تو یہ صدقہ جو کہا گیا یہ فقط مالی اعتبار سے دیے گئے صدقے کی بات ہو رہی ہے، یا ہم جو جانتے ہیں کہ صدقہ مال کے اعتبار، مال کے علاوہ، چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جس چیز کو شامل ہو جائے، جس چیز سے بھی دیا جائے اس کے فوائد وہی ہوں گے۔ جی، لیکن اس کا سب سے روشن مصداق جو ہے وہ پیسہ اور کوئی چیز ہی ہے کہ جو فقیر کو دی جاتی ہے۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ اس میں سے سب سے چھوٹی بلا یہ ہوتی ہے کہ انسان موت ناگہانی سے نجات پا جاتا ہے۔ آپ سوچیں
جو ہمارے اعمال ہیں، جی، جو شیطان کا ہمارے ارد گرد جال ہے، جو دوسرے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں بڑی مشکلات کو کریٹ کر دیتی ہیں. بالکل کرتی ہیں. جی. تو پروردگار نے اس کا علاج بھی رکھا ہے، اور اس کا بہترین علاج جو پروردگار نے رکھا ہے وہ صدقہ ہے، کہ انسان صدقے کے ذریعے سے آ کے ان بلاؤں کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے. البتہ وہی اس پوائنٹ کی طرف اس کی جو ہے وہ نظر رہنا چاہیے کہ بلاؤں کو دور پروردگار کرتا ہے. بے شک بے شک. ذریعہ پروردگار نے کس کو بنایا ہے؟ اس صدقے کو ذریعہ بنایا ہے. اب انسان دیکھے بہرحال جیسے اس کی صلاحیت ہے، جیسے اس کے توان میں ہے، جیسے اس کی جیسا وہ دے سکتا ہے، بہرحال زیادہ سے زیادہ، بہتر سے بہتر، تو اسی چیز کو صدقے میں دے، خدا کی راہ میں دے، انشاءاللہ پروردگار اس کی مشکلات کو دور کرے گا. جی. تو صدقہ جو ہے وہ بہرحال اپنی مرضی سے دیا جا سکتا ہے، جتنا چاہے اتنا دیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے آداب بھی کیوں بتائے گئے؟ یعنی اس کے آداب ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے، کیونکہ انسان جب صدقہ دے رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اپنے مال کا ایک حصہ دینا ہے یا اپنی چیز کا کوئی حصہ دینا ہے، لیکن کیسے یہ کام خدا کی مرضی سے قریب ہوگا، کیسے یہ میرا کام اللہ کو زیادہ سے زیادہ پسند آئے گا. مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ میں اگر اپنے دوست کو ایک گفٹ دوں گا تو اسے اچھا لگے گا، بالکل. لیکن اگر گفٹ میں یہ پتہ لگا لوں کہ اس کو کیا پسند ہے تو وہ اور زیادہ پسند آئے، یا کس ٹائم پہ دیا جائے. مثلا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی خاص موقع ہو تب دیں، ایسے لے جا کے نہیں دیتے. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اس کام کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہیں، اس کو پروردگار کی مرضی سے اور نزدیک کر دیتی ہیں. تو بہرحال صدقے کے اندر اس کے آداب کی رعایت کی جائے، اور اس میں جو روایات میں باتیں بتائی گئی ہیں اور اس کی مراعات کی جائے تو بہرحال فوائد بھی ہوں گے اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. انشاءاللہ بھی اشارہ کروں گا کہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. جی. تو آقا وہی اب ہمارا اگلا سوال آپ سے کہ وہ کون سے آداب ہیں جو صدقے کے لیے اللہ اور اہل بیت نے ہمیں بتائے؟ دیکھیے، پہلا اور سب سے اہم ادب صدقے کا یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں سے اور اپنی چیز میں سے جو سب سے زیادہ ہمیں پسند ہے اور سب سے زیادہ وہ پاک اور پاکیزہ ہے، اسے خدا کی راہ میں صدقہ دیں. ہم اسے رکھ لیتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے لیے آپ کے لیے ایک جوڑا مہیا کیا، اور جب صبح حضرت آئے اور دیکھا تو دیکھا بی بی کے جسم پر وہی پرانے کپڑے. تو رسول نے سوال کیا کہ بیٹی، آپ کے لیے ایک نیا جوڑا خریدا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کو کیوں نہیں پہنے؟ آج پہلا دن ہے شادی کا آپ کا. تو بیوی نے فرمایا بابا کل کوئی فقیر آیا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ اس کے پاس لباس، اس کے پاس ضرورت ہے، اس کو لباس نہیں ہے، تو میں اس کو کون سا کپڑا دوں، پرانا یا نیا؟ تو مجھے کیونکہ نیا پسند تھا لہٰذا میں نے وہ خدا کی راہ میں دیا. اب آپ بتائیں ہمیں معاشرے میں کوئی ایسا کام کرے تو کیا کہا جائے گا؟ دیوانے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جو معیارات اسلام بیان کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ ہم اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی جوان، اگر کوئی فیملی کر بھی رہا ہے تو اس کو مذاق اڑانے لگتے ہیں یا اس کے بارے میں عجیب عجیب الفاظ، جبکہ خود ایک گناہ ہے. آپ خود نہیں کرتے ہیں نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور دیکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے، خدا ہم نہیں کر پانے تو کم سے کم ایک ہمارا بھائی کوئی ایک دوسرا معاشرے میں کر. اور روایات میں بہرحال اس کی طرف بہت تاکید کی گئی کہ انسان جو اس کا سب سے بہترین مال ہے، جو اس کا، میں ایک واقعہ اسی کے ذیل میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں جو سچا واقعہ ہے اور بہت ہی دلچسپ. حرم جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یہ کافی سال، مثلا سے تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے. تو جب زائروں کا آنا ایک زیادہ ہوا تو جو حرم کے متولی تھے انہیں نے دیکھا کہ حرم جو ہے وہ چھوٹا پڑ رہا ہے. تو یہ طے ہوا کہ جو حرم کے سائیڈ میں گھر ہیں وہ خرید لیے جائیں تاکہ حرم کو وسیع کیا جا سکے، تاکہ اچھی بات ہے. خیر، تو حرم کی جو ٹیم تھی وہ گئی، گھروں پہ بات کی، جس سے بھی بات کرتے تھے، کسی نے فری میں، کسی نے بہت کم پیسوں میں، بہرحال اپنا گھر دے دیا کہ بھائی کتنی بڑی سعادت ہے کہ میرا گھر حرم کا حصہ بن رہا ہے، حرم کا حصہ بن رہا ہے.
ایک شخص تھا جب اس کے پاس گیا اس سے بات کی، اس نے منع کر دیا، اس نے میں نہیں دوں گا. بہت کہا کہ بھائی ہم ڈبل قیمت دے دیں آپ کو، ٹربل قیمت، کیونکہ وہی ایک گھر پورے میں بچ رہا تھا. جی. وہ تیار نہیں ہوا. جب یہ لوگ واپس آئے تو فوراً وہ گیا اور جا کے مزدور لے کے آیا اور اس نے اپنے گھر کی مرمت شروع کر دی. سبحان اللہ. سبحان بنانا شروع کر دیا. اب یہ لوگ پریشان کہ بھائی ہم نے تو سوچا تھا کہ بھائی 2-4 دن بعد پھر جائیں گے، پھر بات چیت کریں گے. اس کی نیت ہی نہیں ہے. نیت ہی نہیں ہے. بہترین طریقے سے اس نے پوری طرح سے خرچہ کر کے اسے بنوایا. 3-4 مہینے بعد جب اس کا کام ختم ہو گیا ریپیئرنگ کا تو آیا حرم میں اور وہ جو وہاں ٹیم تھی اس سے بات کی کہ بھئی آپ لوگ کچھ مہینے پہلے آئے تھے، گھر کو خریدنا چاہ رہے تھے، تو بہرحال میں تیار ہوں. سبحان اللہ. میں گھر کو دینے کو تیار ہوں. ان لوگ کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی یعنی پہلے ہم خریدتے کم میں لے لیتے، اب اس نے بنوا لیا ہے تو زیادہ میں دے گا یہ. تو انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے کیا قیمت مانگ رہے ہو تم؟ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو 2 برابر 3 برابر قیمت ہو گئی. بالکل. اس نے کہا نہیں میں مفت دینا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. اب انہیں بڑا تعجب ہوا کہ بھائی 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے ہم ڈبل تمہیں پیسے دے رہے تھے، تم لینے کو تیار نہیں تھے. اب جب تم نے خود لاگت لگا دی تب اس نے کہا نہیں، جب آپ لوگوں نے مجھ سے گھر مانگا تو میرا گھر پرانا تھا. کیا بات ہے. مجھے اچھا نہیں لگا کہ بیوی کی خدمت میں میں ایک پرانا گھر دوں. الحمدللہ. کیا بات ہے. کیا لہٰذا میں نے اس کو نیا کیا، اس کو بنوایا. اب میں کیونکہ خدا کہتا ہے اپنی بہترین چیز دو، تو اب جب یہ میرے لیے بہترین ہو گیا تب میں اس کو بیوی کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں صدقہ. بے شک بے شک. آپ دیکھیں جب انسان کی سوچ اور تھنکنگ بلند ہوتی ہے تو اس طریقے، البتہ ہو سکتا ہے کوئی اور. آپ نے بہت صحیح وقت پہ دی. بہت اچھے. تو اسے کہتے ہیں کہ صدقہ اپنے بہترین مال سے دیں. اب آپ بتائیں ایسے انسان کی زندگی میں کیا خداوند متعال آ کے اس کی مدد نہیں کرے گا؟ بے شک. یعنی ایسا آدمی مثال کے طور پر کسی مشکل میں آ کے پھنس جائے، تعجب کی بات. جی بالکل. تو یہ آداب صدقہ میں سے ایک ادب ہی ہے. جی. دیگر آداب صدقہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بہت تعجب کی بات ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. آداب صدقہ میں سے کہ اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے. ہم سب سے آخر میں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں، جو جتنا نزدیکی رشتہ دار ہے پہلے اس سے دے. ضرورت مند ہے نا. جی جی. تو روایت کہتی ہے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ہے اور اس کو چھوڑ کے ہم نے دوسرے کو صدقہ دیا تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہے. اور اگر رشتہ داروں میں کوئی شریک ہے، یعنی ہے غریب ہے، یعنی ضرورت مند ہے، دے سکتے ہیں جو مستحق ہے، تو صدقے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. تو آداب صدقے میں سے کہ انسان پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھے، عزیز و اقربا میں، اور ہوتا ہے تھوڑا آس پاس کے لوگوں میں کہیں نہ کوئی ہوتا ہی. اچھا ہم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ ضروری اس کو بتا کے دیا جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں. ہم نیت کر لیں، نیت تو خدا جانتا ہے نا. تو ہم کسی کی بھی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو آداب میں بتائی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب صدقہ دو جی تو جس کو دے رہے ہو اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کی دعا تمہارے حق میں مستجاب ہوتی ہے. مگر یہاں ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں بتانا نہیں ہے کہ ہم آپ کو نہیں، یہ وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. اگر بتانا نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کوئی فقیر ہے، کوئی ایسا ہے جو دعا کر بھی سکتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتا ہے انسان کسی کے ہاتھ میں کچھ پیسہ دے دے کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا. آدمی تو اتنا بھائی ٹھیک ہے مثلا تو اس سے ایک چیز اور بھی ہے، نہیں اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی چھپا ہوا ہے. دیکھیں جو لوگ خوددار ہوتے ہیں جی وہ جلدی بہت اچھا ہے قبول نہیں کرتے. جی. لیکن جب اس سے آدمی آ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا تو اس کو لگتا ہے ایک معاملہ ہو رہا ہے. یہ مجھے کچھ دے رہے ہیں، یہ مجھے کچھ دے رہا ہے، میں انہیں کچھ دے رہا ہوں. بہت اچھا ہے. تو تھوڑا سا وہ معاملہ سدھر جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں بہت جو خوددار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مشکل کو بیان بھی نہیں کرتے. جی جی بالکل. لیکن دیکھیں کتنا ایسے لوگوں کی طرف ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. دیکھیے اسلام نے کتنا اچھا طریقہ رکھا. بھائی رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے، بات ایک دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے، اس نے بتا دیا، اس نے، بھائی آج کل ان کے حالات صحیح نہیں ہیں. تو خدا نہیں چاہتا ہے کہ یہ مشکلات باہر نکلیں آپس میں، تو اپنے خاندان میں. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندانی روابط آپس میں کیا ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، بنے رہتے ہیں. اب اس کو کیونکہ اس میں ایک پرابلم آ سکتی ہے. کیا پرابلم آ سکتی ہے؟ دیکھیں اگر غیر کو ہم نے دیا
وہ لے کے چلا گیا. جی. اب میں اس کے اوپر اپنی منت نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ تو اب میرے پاس ہے ہی نہیں. بالکل. مگر خاندان میں یہ مسئلہ. ہاں، اسی لیے فوراً آداب صدقہ میں سے ایک یہ رکھا گیا کہ دیکھو صدقہ دینے کے بعد منت گزاری نہ کرنا. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے ان کو پالا ہے اور ہم نے بچوں کو پڑھایا تو اب یہ ہماری جو ہے وہ خدمت گزاری میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک کانسیپٹ ہے. دیکھیں، انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے اور گرنا تب وہ شروع ہوتا ہے جب وہ چیز کو اپنی سمجھ لے. بہت اچھا جی. یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. جبکہ انسان ایک سانس کے برابر بھی اپنا نہیں ہے. بالکل بالکل، بے شک. اگر انسان اس سوچ کے اوپر کام کرو اور یہ سمجھ جائے کہ جو بھی مال و دولت اس کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت، اللہ کی امانت ہے. یہ ورڈ امانت بہت اہم ہے جی. اس لیے پروردگار نے لفظ امانت کو انسان کے لیے قرآن میں استعمال کیا. ایسا آیت ہے، آیت کا ٹائٹل ہی رکھا گیا آیے امانت. اچھا اچھا. زیارت آپ دیکھیں، زیارت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ استعمال کرتے امین اللہ. جی جی، خدا کی اللہ کے امانت دار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا لقب کیا ہے جو لوگوں نے ان کو دیا؟ امین. امین جی. ہے. امانت داری بہت مہم ہے. اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ یہ مال و دولت، یہ چیز، یہ جو بھی ہے میرے پاس نعمت، یہ اللہ کی ایک امانت ہے، تو اگر میں اس امانت کو جس کی ہے اس کے حوالے کر رہا ہوں تو اس میں پھر منت کیا؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. بلکہ اس کو تو شکر کرنا چاہیے. جی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم اور آپ دیکھیں جی تو ملتا ہے کہ اگر نبی کے پاس کوئی پیسہ آتا تھا، اگر نبی کے پاس کوئی چیز آتی تھی، جی، جب تک کہ وہ مستحق کو پہنچا نہیں دیتے تھے سکون سے نہیں بیٹھتے تھے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. جی. کچھ لوگ نے اس قانون کے اندر آ کے انٹرفیئر کیا ہے اور عجیب ہے. مثال کے طور پر ان کے پاس ایک اچھی رقم ہے، جی، تو آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں مولانا صاحب ابھی ہم اگر اس رقم کو دے دیں گے تو یہ خرچ کر دیں گے، ختم ہو جائے گی. ہم اس رقم کو بینک میں رکھ دیتے ہیں، جب ان کو ضرورت پڑے گی تو اب ہم دیں گے. ہاں، یا نہیں ہم اس کا انٹرسٹ دیں گے. کتنے دن تک یہ رقم چلے گی؟ اچھا اچھا. جبکہ اسلام کے حوالے سے بالکل صحیح نہیں ہے. صدقے کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد وہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے، مستحق کے ہاتھ میں جائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں برکت دینے والا خداوند متعال ہے. ہم اپنی طرف سے اس کے اندر قانون نہیں بنا سکتے ہیں. بالکل. اس لیے روایات نے تاکید کی ہے کہ کوشش کرو کہ جلد از جلد صدقہ اس کے ہاتھ میں جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم فوراً آگے کوشش کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی مال و دولت ہے، اگر ہمارے پاس چیز ہے اور ہم دینا چاہ رہے ہیں اور ہم نے نکال دیا، بعنوان صدقہ ہم نے نکال دیا، جب آپ نے بعنوان صدقہ نکال دیا تو کوشش کریں اس کو جلد از جلد. ہاں، البتہ یہ کہ مثال کے طور پر 1 ہفتے 10 دن کا ہم نے جوڑ لیا تاکہ ایک رقم ہو جائے تو ہم دے، وہ مشکل نہیں ہے. کیونکہ پتہ ہے بھئی تھوڑا سا پیسہ دیں گے اس کا بھی کوئی فائدہ کام نہیں آئے گا، وہ ایک دوسری تھنکنگ ہے. جی. آقا ایک سوال یہاں میرے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ سادات پر حرام رکھا گیا ہے. جی. تو ہم اگر اپنے خاندان میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو خمس میں تو بہرحال ان کا ایک حصہ ہوتا ہے سہم سادات جس سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن جب صدقہ ہم اگر اپنے خاندان میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. حرام نہیں ہے صدقہ؟ نہیں. دیکھیے میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے عرض کیا کہ صدقہ 2 طریقے کا ہے. جی. صدقہ واجب اور صدقہ مستحب. ہاں. تو شروع میں یہ ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ اس سوال کے بھی آپ کا جواب ہو جائے. وہ جو صدقہ حرام ہے وہ صدقہ واجب ہے. اچھا. تو جو ہم اپنی مرضی سے، جیسے فار ایگزامپل ہر صبح ہم نکالتے ہیں امام کا صدقہ اور اپنا صدقہ، تو جو اپنا صدقہ نکالتے ہیں اس کی رقم جو اکٹھا ہوئی ہے اس سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ بالکل، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا. وہ حرام نہیں ہوگا سادات پر؟ کوئی نہیں. آپ سادات کو دیجئے، غیر سادات کو دیجئے، غیر مسلمان کو دیجئے. یہ تو بہت آپ نے مطلب، میں اپنی بات کروں تو میرے لیے تو بہت نئی سی بات ہے یہ. نہیں، یہ تو کانسیپٹ اسلام کا. یہ صدقہ مستحبی جی کسی بھی نیک کام کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. واجب جو صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ حرام ہے. دیکھیے اسی لیے جو واجب صدقہ ہے جی اس میں خداوند متعال نے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بالکل کلیئر کر دیا ہے جی کہ مثلا اس کا 50% کس کا ہے، 50% میں سے اتنا کس کا ہے، اتنا کس کا، وہ بالکل کلیئر ہے. تو یعنی وہ صرف خمس ہے.
خمس و زکات، زکات اور خمس و زکات جو واجب، زکات واجب، جی جی، اس کے علاوہ جو ہم دے رہے ہیں، ہاں صدقہ مستحب بھی دے رہے ہیں، سلامتی کے لیے صدقہ نکال رہے ہیں، ہاں، یہ جو ہے وہ بالکل آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آرام سے کسی کو بھی اس میں کوئی سید غیر سید کوئی شرط نہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا جی۔ آداب میں سے ایک دو آداب اور ہیں، میں بس اشارہ کر دوں۔ ایک ادب یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے دے، یہ تو ہر چیز کے اعتبار سے ہونا پہلے چاہیے جی۔ یعنی جب کوئی شخص آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اسی طرح کی روایت امام رضا علیہ السلام کی ہے، جی، شخص آیا، اس نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا اور مولا اٹھ کے اندر چلے گئے۔ جی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی میں آیا تھا، کچھ بات کرنا تھی، مولا اندر چلے گئے۔ اور اندر جانے کے بعد مولا نے ایک تھیلی دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے جی اس کو بلا کے دی کہ یہ لے، اور اس نے لیا اور وہ چلا گیا۔ پھر مولا باہر آئے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آ کے دیتے، آپ کو دیکھتا۔ تو مولا نے کہا پہلے تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مانگے تب میں دوں، مجھے اس کی ضرورت پتہ تھی۔ دوسری بات، میں دیتے وقت جو اس کے چہرے پر آثار شرمندگی ہے اسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیں یعنی کتنی باریکی کتنا ہوتی حساس ہے یہ دین، آپ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیا جا رہا ہے کہ حتیٰ کہ انسان لیتے وقت اس کو شرمندگی کا بھی، یا مثلا کتنی روایات میں ہے، کوئی شخص آتا تھا بولنے چلتا تھا، مولا روک دیتے تھے، کہتے تھے لکھ کے دو، لکھ بولو نہیں، اپنی ضرورت کو بیان نہ کرو، لکھ کے دے دو۔ اور وہ مولا لیتے تھے پرچے کو، کھولتے نہیں تھے، فرماتے تھے حاجتوں کا مغویہ، جو تم نے لکھا میں نے پورا کر دیا، کیونکہ مولا کو تو معلوم تھا کیا لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھواتے اس لیے تھے تاکہ اس کو اندازہ ہو، جی، لیکن ادب سکھایا مولا نے۔ مگر آغا اس میں دیکھیے وہ بات اپنی جگہ ہے کہ رشتہ داروں کو خبر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ آپ سے ضرورت بیان کرنے آتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں اندازہ ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ وہاں یہ عذر دیا جا جی سکتا جی ہے۔ بھائی اگر آپ کو نہیں پتہ ہے، لیکن جہاں ہمیں معلوم ہے، بھائی ہمیں تو پتہ ہے کہ بھائی اس کے بچے کی فیس جانا ہے، اب ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ ارے جب آئیں گے تب دیکھا کیوں جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے بھائی ضرورت ہے اس کو دینا ہے، استطاعت ہے، استطاعت ہے دینے کے لیے، یہ ایک مسئلہ۔ اور ایک جو بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب فقیر کو، یہاں پہ تاکید کی گئی ہے فقیر کو، کہ جب فقیر کو دو، یہ جو میں نے روایت پڑھی، تو اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو۔ جی جی، یہ بہت مشہور حدیث ہے جی۔ اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، کیوں؟ کیونکہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک تو اس کی شرمندگی، دوسرا تمہارے اندر تکبر۔ اب دونوں چیزوں کا کیا کیا گیا ہے؟ علاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ اسلام نے آ کے جو ہے وہ ہمیں صدقے کے آداب بتائے گئے، البتہ اس میں بہت سی چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں، سر کے اوپر سے گھما دینا اور فلاں کر دینا اور پھینک دینا یا یوں کر دینا، یا یہی جیسے آپ نے کہا کہ مثلا وہاں پہ بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں کہ سید غیر سید والا یہ جو مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اگر ہم صحیح سے سمجھیں کہ اسلام نے ہمیں کیا پرنسپل بتائے ہیں صدقے دینے کے لیے، تو ثواب بھی بڑھتا ہے، اور جو صدقے کے اثرات ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ مرتب ہوتے ہیں، خود انسان کے اوپر بھی اور معاشرے کے اوپر بھی۔ بالکل، اور قربت الہی حاصل ہوتی ہے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ اگر ان آداب کا خیال نہ کیا جائے تو کیا صدقے کے فوائد نقصان میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں صدقے میں نقصان تو کبھی نہیں آ سکتا، جی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوائد میں کمی آ سکتی ہے، یعنی جتنے زیادہ ہم آداب کی رعایت کریں گے اتنا فائدہ بڑھے گا۔ جی، لیکن ہاں اگر صرف ہم نے، البتہ جو مین شرط ہے، مین شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے دے۔ اگر اللہ کے لیے ہم نے مال دیا، مثال کے طور پر ان سب آداب کی رعایت نہیں کی، اتنے فائدے اس کے اوپر مترتب نہیں ہوں گے کہ اگر ہم آداب کی کیا کریں، ثواب جو اصل، دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایک اصل صدقے کا ثواب ہے، پھر ہر ادب کا اپنی جگہ پر ایک ثواب ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے جو میری ضرورت کی نہیں ہے، یہ میں نے صدقے میں دے دی، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر اس کی جگہ میں نے وہ چیز دی جو مجھے پسند ہے، جس کی مجھے ضرورت ہے، یا مثلا مجھے ضرورت ہے اور میں نے دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کیا، اسے بھی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے، میں نے کہا نہیں میں تمہیں دیے دے رہا ہوں، دو برابر سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ بعض جگہ صدقے کا 70 برابر ثواب ہے۔ اور ایک بات عجیب ہے صدقے میں، آپ دیکھیں کہ پروردگار کے کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی بلائیں ہیں، کچھ ایسی مشکلات ہیں جس کے لیے روایات میں صریح کہا گیا ہے صدقہ دو فوراً ٹل جاتی ہے، یعنی اس کا ایک دیکھیں، کیونکہ کائنات عالم اسباب و مسببات ہے، بالکل
ہم اور آپ بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس چیز کا کس چیز سے رابطہ ہے. پروردگار نے بہت سی چیزوں کا ایسا رابطہ بنایا ہے کہ جو انسان کی عقل کی سمجھ میں بالکل نہیں آتا ہے. تو اب اگر روایات آ کے بیان کر رہی ہیں اور انسان اسے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو بے شک جو اس کے اندر اثرات بتائے گئے ہیں, جو اس کے اندر فوائد بتائے گئے ہیں وہ ہوں گے. جی جی. اگر ہم نے یہ کام کیا اور پھر ہمیں لگا وہ فوائد نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہم نے کہیں پہ گڑبڑ کی ہے. شاید وہ مال ہم نے صدقے میں دیا ہے جو میرا مال نہیں تھا ہی نہیں. ہاں بہت اچھا ہے, یہ بہت اہم ہے. جی بھائی جو مال جس کا میں مالک ہوا نہیں, آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے. نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہم نے کما لیا وہ ہمارا ہے. نہیں, خدا کہتا ہے جو تم نے حلال راستے سے کمایا ہے صرف وہ تمہارا ہے. اگر ہم نے حلال راستے سے نہیں کمایا ہے پورے دن صدقہ دیتے رہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. بہت اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین, پروردگار متقین سے قبول کرتا ہے. بہت اچھا ہے. متقی وہ ہے کہ جو حلال اور حرام کی خیال کرے, پابندی کرے. تو اگر وہ پابندی کر رہا ہے حلال اور حرام کی, پھر اس مال سے صدقہ دے رہا جو خود اس کا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے کہ حلال کمائی کا ایک درہم اپنی جگہ اور حرام کمائی کا سب کچھ اپنی سب کچھ, کوئی اس کا فائدہ نہیں. وہ بالکل اس پانی کی طرح ہو جاتا ہے جس کو آپ چھنی میں ڈال دیجئے, ایک خطرہ بھی نہیں رکتا, صرف بھیگتی ہے, صرف دیکھنے میں لگا کہ بھائی صدقہ دیا جا رہا ہے. بہت بس یہیں سے ایک سوال اور آغا میرے ذہن میں آ رہا ہے, اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فطرتی طور پہ بہت سیلف لیس ہیں, یعنی ان کے اندر جو ہے وہ اس قدر اللہ نے سخاوت اور اس قدر جو ہے وہ, اور میں بعض ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں کہ جو ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے نہیں کرتے, بلکہ ان کی فطرت میں ہی اللہ نے اتنی سیلف لیسنس ڈالی ہوئی ہے کہ وہ پہلے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے بلکہ پہلے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. جیسے مثلاً اگر کچھ مال آنا ہے اور ان کے بھائی نے یا کسی نے عزیز نے جو ہے وہ اپنی کوئی ضرورت ان کے سامنے بیان کر دی, اور ساتھ میں جو ہے بیوی بچوں کی بھی کوئی ضروریات ہیں, تو وہ جو ہے وہ 1-2 دن بعد والا جو مال آنے والا ہے اس میں بیوی بچوں کو سمجھا لیں گے کہ تم رک جاؤ, ابھی اسے زیادہ ضرورت ہے, اور ان کی امداد کر دیا کرتے ہیں. یہ دین اسلام میں کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے سوال پیش کیا, اگر اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ بیوی بچوں کو سمجھائے لے رہا ہے جی, اور ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھو اس کو زیادہ ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے لیکن ہم 1-2 دن رک سکتے ہیں, جی سمجھا لیا, بہت اچھی بات ہے. وہ بھی کمال تک پہنچے گا, بیوی بچے بھی کمال تک پہنچیں گے. جی لیکن اگر آ کے اس نے یہ کیا کہ نہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی, یہاں پر تو خداوند متعال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی اتنا نہ دیجئے کہ خود آپ مانگنے کے اوپر مجبور ہو جائیے. کیا بات ہے, بہت اچھا ہے. تو اسلام نے خود بیلنس رکھا ہے. اب یہ سمجھنا کہ کہاں پہ کس ٹائپ کا کام کرنا ہے, کہاں پر دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کرنا ہے. بھائی مجھے پتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں دے گا, پتہ ہی نہیں کسی کو اس کی ضرورت کے بارے میں, اور میں دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہوں, 2-4 دن ہم صبر کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہاں پہ بات کر کے سمجھوتا کر کے وہ بات اس چیز کو آگے دے دیں. لیکن اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں وہاں دے دوں گا تو بھی میرے گھر میں فاقے پڑنے لگیں گے, میں مشکلات. دیکھیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کیا ملتا ہے, وہ خود فاقہ کر لیتے ہیں. کب؟ جی سمجھوتے کے ساتھ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا سب اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. بہت اچھا ہے آقا, بہت اچھا. اگر یہ مال میں حق بیوی کا ہے, جی وہ خوش نہیں ہے, وہ ناراض ہے, تو کیا فائدہ دینے, پھر حق نہیں ہے دینے کا. مسئلہ یہاں پھنس جاتا ہے. لیکن اگر وہ راضی ہے تو پھر اللہ کے لیے بہتر کچھ نہیں ہے. بچوں کا حق ہے, بچوں کو آپ نے راضی کر لیا, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ان کا حق ہے, ان کے حق سے آپ کو حق نہیں دوسروں کو دینے کا. بہت اچھی مثال, تاکہ یہ سمجھیں ہم اس کو بیلنس کریں اپنی زندگی میں, تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. بہت اچھے آگا, بہترین مثال آپ نے پیش کی, اور یقیناً اگر ہر کسی کو گھر میں سمجھایا جا سکتا ہے تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان دوسرے کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ فوقیت دے, مگر اپنے گھر والوں کی رضا کا پہلے خیال کرنا. جی بالکل, اور ضرورت اور رضا دونوں کا خیال کرنا. بہت بہت شکریہ آغا, اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے, اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ فوائد, جو کچھ آداب یہاں صدقے کے اعتبار سے سنے ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں. بہت شکریہ آغا. ناظرین گرامی, یہ صدقہ کہ جس کے لیے آئمہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دے کے پروردگار سے تجارت کرو. اس سے بہتر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ اپنے پروردگار کو شریک کر لیجئے. اور یقیناً اگر ان آداب کے ساتھ اس عمل کو بجا لایا جائے، ان باتوں کی احتیاط کرتے ہوئے صدقہ پروردگار عالم کی راہ میں دیا جائے، تو پھر وہ بلند سے بلندتر ہو جائے گا، اور نہ صرف ہماری دنیا سنور جائے گی، ایک بہتر معاشرہ تشکیل ہوگا، بلکہ ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے گی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی آداب زندگی لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.